السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 89۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمِ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ۔ اے میری قوم، میرے خلاف تمہاری ضد تمہارے لیے اس امر کا باعث نہ بن جائے کہ تم پر بھی اسی طرح کی آفت نازل ہو جو نوح، ہود یا صالح علیہم السلام کی قوم پر آئی، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں۔ وما قوم لوط منکم ببعید۔ اب کیا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے میری قوم، میرے خلاف تمہاری ضد، شقاقی، شقاق ضد کو بولتے ہیں، مخالفت، یعنی پرائے شگون میں اپنی ناک نہ کٹوا بیٹھو۔ میری ضد میں تم نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، کہیں وہ تمہارے لیے عذاب کا سبب نہ بن جائے، عذاب نہ آ جائے۔ کیسا عذاب؟ ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، جیسے ان کے اوپر آیا نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی قوم پر۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں۔ اب یاد رہے کہ قوم لوط جو ہے نا، وہ اپنے زمانے اور اپنے مسکن کے اعتبار سے قوم شعیب کے بہت قریب تھی۔ مراد یہاں پر کیا کہی جا رہی ہے کہ یہ نہ سمجھو یہ ساری بات بتانے کا مقصد کہ بھی یہ بہت کوئی دور دراز کی قوم تھی اور بڑا ٹائم ہو چکا تھا، نہیں، بلکہ یہ تمہارے ماضی قریب اور قریب کی ہی گواہی ہے۔ تمہاری روش اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے۔ آیت نمبر 90۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ معافی مانگو اور کیا کرو؟ اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یعنی خیریت چاہتے ہو تو یہ کام اختیار کرو، بجائے کیا کرنے کے؟ وہ استغفروا ربکم اور توبوا الیہ سے کے علاوہ اس کے اپوزٹ کیا کر رہے تھے؟ آیت 89 میں ابھی ہم نے پڑھا، مخالفت۔ شاباش، مخالفت تھی ان کی روش، مخالفت والی روش تھی۔ مخالفت چھوڑ کے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، اپنے گناہوں سے رجوع کر لو۔ رجوع سے مراد کیا ہوگی؟ ہم جی یو ٹرن لے لو، موجودہ روش سے باز آ جاؤ، اس راستے پر آ جاؤ جس کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ انا ربی رحیم ودود، کتنی خوبصورت بات رب کے بارے میں کہ رب تو وہ ہے جو رحیم ودود، بہت مہربان اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ اتنے شدید گناہوں، اتنی زیادہ سرکشی، ڈھٹائی، نافرمانی، ضد کے بعد بھی اگر تم خلوص دل سے رب کی طرف آؤ گے، رجوع کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، تو کیا وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ کرے گا، معاف کر دے گا، معاف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ کیوں نوازے گا؟ کیونکہ میرا رب کون ہے؟ رحیم، رحیم ہے،
بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، ودود محبت کرنے والا۔ رب کے بارے میں جب کوئی شیطان دماغ میں کیڑا ڈالے نا، ادھر ادھر ہم ہونا شروع ہوں رب کے حوالے سے، تو فوراً اپنے دماغوں میں یہ والی آیت کا اس ٹکڑا لایا کرے کہ نہیں، رب تو بہت مہربان اور بہت ودود ہے، رحیم و ودود ہے، وہ تو بہت محبت کرنے والا ہے، وہ سزائیں نہیں دینے میں خوش، وہ ہمیں اپنے آپ سے دور کر کے نہیں خوش، وہ تو ہمیں اپنے قریب بلا کے خوش ہے، وہ تو ہمیں اپنی رحمت عطا کر کے خوش ہے۔ اب ہم اس کا یہ مقام سمجھے تو ہم اس سے دور ہو ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں یہ شعیب علیہ السلام کی دعوت کے بنیادی نکات جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ ودود، اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ سزا وہ نہیں دے گا جو جان بوجھ کر اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے، نہیں مانیں گے، سن کر نہیں دیں گے، دیکھ کر نہیں دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے سچی توبہ کی، سچے رجوع کی، اور پھر ہم اپنے رب کے اس مقام کو جان سکیں، رحیم و ودود کے۔ آیت نمبر 91، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، ودن بریکٹ مدین والوں نے بریکٹ کلوز شعیب علیہ السلام سے کہا، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ استغفر اللہ، کیا تم بولتے رہتے ہو، کیا صراط مستقیم کی رہنمائی تم کہتے ہو میں تمہاری کر رہا ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، مان لو، نہیں مانو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا۔ اے شعیب، ہمیں تمہاری بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو تمہیں ایک کمزور انسان خیال کرتے ہیں، یعنی ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ تم کون ہو؟ ایک کمزور انسان ہو۔ کمزور انسان کس اعتبار سے؟ کہ تمہارا تو کوئی ہے ہی نہیں آگے پیچھے، تمہاری تو کوئی سے ہی نہیں ہے۔ کوئی ہوتا ہے نا معاشرے میں، کوئی بندہ ہوتا ہے کہ جس کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے، ایک پکار لگائے تو پوری قوم اس کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم کون ہو، ہمارے اندر ضعیفہ، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، یعنی دھمکی بھی دے دی کہ تیری برادری نہ ہوتی، اگر تمہارے خاندان کا پاس نہ ہوتا تو ہم تمہیں ٹھکانے لگا دیتے، استغفر اللہ، تمہیں راستے سے ہی ہٹا دیتے، تمہیں ختم کر دیتے۔ اور ہمارے لیے وما انت علینا بعزیز، اور تم ہم پر کچھ بھی بھاری نہیں ہوتے، یعنی یہ ہمارے لیے مشکل نہ ہوتا۔ کیا مشکل نہ ہوتا؟ قوم کی حالت دیکھیں، یعنی اس قدر ڈھیٹ، سرکش، بدتمیز، نہ اللہ کو کوئی اہمیت دے رہے ہیں، نہ اللہ کے اس رسول کو کہ جو انہی کے درمیان پلا بڑا کھڑا ہوا، ان کی شخصیت، ان کا کردار ان کے بالکل آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن نہیں مان رہی قوم، کہہ رہی ہمیں نہیں تمہاری باتیں سمجھ آتی۔ گویا شعیب علیہ السلام نے اتنے اخلاص سے ان کو اللہ کی طرف بلایا، اور قوم نے انتہائی تکبر سے کیا کہا، ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ۔ یہ ساری گفتگو قوم کے انتہا درجے کے تکبر کو واضح کر رہی ہے۔ بزنس مائنڈڈ لوگ، ان کی حالت دیکھیں، ان کے دماغوں کی حالت دیکھیں۔ آیت 92، قولا یا قومی اورحتی اعز علیکم من اللہ، شعیب علیہ السلام نے کہا اس دھمکی کے جواب میں کہ اے میری قوم، اے میرے کنبے قبیلے والو، تمہیں اعز علیکم من اللہ، اورحتی اعز علیکم من اللہ، میرا خاندان تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے، یعنی میری برادری کو، میرے خاندان کو تو تم اہمیت دے رہے ہو، کس کو اہمیت نہیں دے رہے؟ اللہ کو اہمیت نہیں دے رہے۔
وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَ ظِهْرِيًّا. استغفر اللہ. تم نے اصل میں کیا کیا؟ اللہ کو بالکل پیٹھ پیچھے ڈال دیا. پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اگنور کر دیا، اگنور کر دیا، پس پشت ڈال دیا. نعوذ باللہ یہ لٹرلی نہیں ہے کہ کسی چیز کو اٹھایا اور پیچھے ڈال دیا. اللہ کو کون ایسے پیچھے ڈال سکتا ہے؟ مراد یہ کہ اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے غفلت کا رویہ اختیار کیا، اللہ کو پس پشت ڈال دیا. یہ ان کی حرکت تھی. اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِیطٌ. میرا رب جو تم کر رہے ہو کیا کرنے والا ہے؟ اس کو گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی گرفت ہے پوری. مجال نہیں کہ تم کوئی ایک قدم بھی اس کے اذن کے بغیر اٹھا سکو. مطلب یہ کہ میرا بھروسہ میرے رب پر ہے. تم جو چاہے کرنا چاہو کر لو. اچھا آپ اس میں دیکھیے گا کہ آج بھی ہمارے ہاں اللہ کے ڈر سے زیادہ کس کا ڈر ہوتا ہے؟ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے. کتنا زیادہ ڈر ہوتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں یہ کام کروں گی نا نیکی کا، اگر میں اللہ کے اس حکم کو فالو کروں گی. کوئی بھی حکم ہو سکتا، وہ حقوق اللہ سے متعلق، حقوق العباد سے متعلق. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، یا ہم کہتے ہیں کہ میری ناک کٹ جائے گی، پھر لوگ کہیں گے کہ تم تو مولویانی بن گئی ہو، اور یہ کیا تم نے اتنی ابھی چھوٹی ایج میں یہ سارے کام کرنے شروع کر دیے. کرنے تو تمہیں تب چاہیے تھے کہ جب تمہارے منہ میں ایک دانت بھی نہ رہتا، تمہاری کمر جھک جاتی، تم سیدھی ہونے کے قابل بھی نہ ہوتی. اس وقت کرنے چاہیے تھے، سارے احکامات کو فالو کرنا چاہیے تھا. اب تم کرنے لگی ہو. یہ کیا دنیا چھوڑ کر، اس کی عیش و عشرت چھوڑ کر اس طرف آ پڑی. تو بالکل سیم. تو یہ جو شعیب علیہ السلام ہے انہوں نے ان کو یہ ریئلائز کروایا کہ قوم، برادری، قبیلہ تمہارے لیے زیادہ اہم ہو گیا نا. اللہ کو تم نے چھوڑ دیا، اللہ کو تم نے بالکل پسے پشت ڈال دیا، اور اللہ جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو گھیرنے والا ہے. مراد یہاں پر یہ کہ اللہ کو نہیں پیچھے کرنا، لوگوں کو سائڈ پہ کریں. اور یہ دیکھیں اللہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ بالکل جنگلوں میں نکل جائیں، بیابانوں میں نکل جائیں، عیش و عشرت چھوڑ دیں. سب کچھ کرنے کے ساتھ اللہ کو لے کر ہم دین کو، دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ بندوں کا پریشر نہ لیں، اللہ کا پریشر لینا چاہیے. اللہ کے ڈر سے ہمیں شریعت سے کمپرومائز نہیں کرنا بالکل بھی. اپنے بچوں کو اپنے ان کے باپ کا یہ دوست دیتی رہتی ہے نا. صحیح کہتے ہیں بالکل. ابو آئیں گے تو یہ بتا دوں گی، یہ میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں. یعنی کہ جہاں پہ اللہ کے معاملات ہیں وہاں تو ہیں نا. لیکن جہاں پہ چلے دنیا میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ڈسپلن کرنے کے لیے، بچہ ہوم ورک نہیں کر رہا یا کچھ تنگ کر رہا ہے، تو وہاں پہ تو چلے آپ بتا سکتے ہیں نا کہ باپ والد آئیں گے تو میں ان کو بتاؤں گی. لیکن جہاں پہ دین کی بات آ جاتی ہے یا ان کے اندر ایک تربیت کا مزاج آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جہاں پہ ان کو یہ احساس دلانا کہ اللہ حاضر اور ناظر، ظاہر اور باطن، ہر چیز کو جاننے والا، وہاں تو ظاہری بات ہے کہ اللہ ہی کو مینشن کرنا چاہیے. آیت نمبر 93 وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. اے میری قوم کے لوگوں، within bracket جو کچھ کر رہے ہو bracket close، اپنی جگہ کیے جاؤ، میں بھی کر رہا ہوں. جو تم رویہ اختیار کیے ہوئے ہو، جو تمہاری ڈھٹائی اور سرکشی ہے، تم کرو، شوق سے کرو. میں جو اپنے رب کی فرما برداری کا راستہ پکڑ کے چل رہا ہوں، تمہیں دعوت دیے چلے جا رہا ہوں، تمہاری اذیتیں برداشت کیے چلے جا رہا ہوں. میں اپنا کام کرتا رہوں گا، تم اپنا کام کرتے رہو. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. کیا جان لو گے؟ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. مَن یَأْتِیہ عَذَابٌ یُخْزِیہ وَمَنْ هُوَ کاذب، کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. یہ ساری چیزیں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائیں گی کہ میں اپنے رب کی طرف سے جس مشن پر ہوں وہی بشیرم و نذیرہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس تمام انبیاء کرام کا ایک ہی سٹیٹس رہا، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، بشیرم و نذیرہ. تو میں یہ کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ میں کرتا رہوں گا.
دیکھتے ہیں کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون اصلاً جھوٹا ہے. وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. کیا مطلب ہے؟ تم انتظار کرو. کس بات کا؟ یہ جو عذاب آنا ہے انتظار کرو تم بھی، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اصلاً اس آیت کے ٹکڑے میں وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ میں جو چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے، ایک ہڈن میسج ہے، وہ کیا ہے کہ غیب کا علم تو مجھے نہیں کہ وہ کب آئے گی گھڑی. میں یہ نہیں بتا سکتا کہ فلاں سال، فلاں مہینے، فلاں دن، فلاں ٹائم پہ عذاب آنا ہے. یہ بات ثابت ہونی ہے کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا. ہاں انتظار کرو، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں. بہرحال یہ بات کلیئر ہے کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے وہ دن آیا کہ آیا، دور نہیں ہے. آیت 94 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا. جب ہمارا حکم آ گیا تو کیا ہوا؟ ہم نے اپنی رحمت سے نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، اپنی رحمت سے ہم نے نجات دی. کس کس کو؟ شعیب علیہ السلام کو اور ایمان لانے والوں کو. اپنی رحمت سے ہم نے نجات دے دی. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اٹھایا تھا ان کو ایک صیحہ نے آ پکڑا. صیحہ سخت کڑک، دھماکہ ٹائپ کڑک تھی، شدید کڑک تھی. استغفر اللہ. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے. استغفر اللہ. یہ دیکھیں صیحہ آیا. مدین والوں کو بھی نا سمود کے ساتھ تشبیہ دی. اگلی آیت کو بھی ہم لے لیتے ہیں اکٹھا، پھر اس کو اکٹھا ہم سم اپ کرتے ہیں. آیت 95 کو لیجئے. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، سنو مدین والے بھی سمود کی طرح دھتکار دیے گئے. مدین والوں کو سمود کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے. ملتا جلتا عذاب آیا. وہاں بھی صیحہ، یہاں بھی صیحہ ہے. آپ سوچئے کہ اتنی خوشحال قوم، اتنی ماڈرن ٹیکنالوجی رکھنے والی قوم، کون سی قوم؟ یہ آج کے 2023 کی قوم کی بات نہیں ہو رہی، قوموں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہزاروں سال پرانی قوموں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے زمانے کی موسٹ یوں سمجھ کریں کہ ٹیکنالوجی رکھنے والی جو قوم تھی وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ قومیں تھی. عمارتیں بنانے والے تھے، میتھمیٹکس جاننے والے تھے، فزکس جاننے والے تھے، سب چیزوں کو جاننے والے تھے، اور اتنی بڑی بڑی ان کے پاس مشینریاں تھیں کہ انسان کی عقل دانگ رہ جاتی ہے کہ کیا کمال کی انہوں نے کاریگری کی، اور کیسے انہوں نے گھر بنائے، اور کیسے انہوں نے کھدائیاں کی، کیسے انہوں نے اتنے بڑے بڑے محلات بنائے، کیسے انہوں نے اتنے بڑے بڑے پتھر وہاں پہنچائے، کیسے انہوں نے ان کو تراشا. سوچے ہمارے ہاں تو دیکھیں نا کتنی بڑی، آپ دیکھیں گے کہ کوئی پلازا ہی یہاں بن رہا ہو، کتنا وہ ہیوج قسم کی وہ مشینری جو ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہے اوپر وہ پہنچانے کے لیے، سیمنٹ پہنچانے، کرین، بڑے بڑے جو کرین ہوتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہاں اچھا ہمارے بچپن میں تو ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھی، اچھا یہ اتنی بڑی کرین بھی بن گئی، یہاں تک بھی پہنچ گئی. اب سوچیں کہ وہ کتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنا رہے تھے اور اس دور کے اندر، اور اتنی بڑی قوم کو بھی اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکا. جب عذاب آیا نا ان کے اوپر تو ایسے عذاب آیا کہ ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ گویا کہ وہ کبھی وہاں پہ بسے ہی نہیں تھے، رہے ہی نہیں تھے. استغفر اللہ. کھایا ہوا بھوس بن گئے، اوندے منہ گرے. اور پتہ اوندے منہ کسی کا گرنا کس چیز کے بارے میں پتا دیتا ہے؟ اس کی بے عزتی کا، اس کی منہ کے بل گرنا، گرایا جانا، ان کی رسوائی کا. اور پھر ایسے وہ گرے
کألم یغنو فیہا، وہاں پہ کوئی بچہ ہی نہیں بین کرنے والا، رونے والا، ان کو دفنانے والا، ان کا کوئی آخری رسومات ادا کرنے والا کوئی نہیں بچا. اللہ بودن لمدینہ کما بعدت سمود، سنو مدین والے بھی سمود کی طرح دھتکار دیے گئے، دھتکار دیے گئے، دور پھینک دیے گئے. کیسے؟ جیسے کوئی بک ہوتی ہے نا، تو اس کا پیج آپ پھاڑیں اور پھاڑ کے اس کو مروڑ کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں، وہ اس بک کا حصہ نہ رہا، وہ پیج ختم ہو گیا. یہ جو مدین والے ہیں یہ بھی سمود کی طرح ایک طرح سے تاریخ کا گمشدہ حصہ بن گئے. اتنا اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. اپنے سارے علم کے باوجود، اپنے سارے ہنر، صلاحیتوں، ترقیوں کے باوجود، اپنی قابلیتوں، اپنی دنیاوی شان و شوکت کے باوجود ہر چیز ان کی کہاں رہ گئی؟ وہیں کی وہیں رہ گئی. استغفر اللہ. اور دیکھیں جب عذاب آتا ہے تو منٹوں سکنٹوں میں آتا ہے. آپ نے یہ ترکی اور شام کے زلزلے میں یہ عذاب نہیں تھا، یہ پہلے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آ گیا ان بیچاروں کے اوپر. ٹھیک ہے، ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ دیکھیں کیسے آرام سے وہ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا. ہمارے ہاں ہمارے ملک میں تو 100 طرح کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں نا، کہ جی آج بجلی نہیں ہے، آج گیس نہیں ہے، آج جناب پانی کا ایشو بن گیا، آج مہنگائی اتنی زیادہ ہے، پھر یہ امن و امان کے اتنے مسائل چل رہے ہوتے ہیں نا. اس طرح کے جو ملک ہے وہاں پہ ایسے اتنے مسائل نہیں ہوتے. خاص طور پہ ترکی کے حوالے سے آپ دیکھیں چھوٹے موٹے مسائل ہی ہوتے ہیں. کیسے سکون عافیت سے رہنے والے 2 منٹ کے اندر اندر یا گئے لوگ تو یا سڑکوں کے اوپر سے. موسٹلی کتنی زیادہ بلڈنگز، آپ سوچیں کہ بلڈنگز اتنی عالی شان بلڈنگز جو ہیں وہ گئی. تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے. یہ آج ہم جن گھروں میں عافیت کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو ہر وقت اللہ سے گڑ گڑا کر عافیت مانگنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس کے کلام کو اہمیت دینے کی، قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی وقت کا پتہ نہیں ہے. آج یہاں تو کل اللہ نہ کرے خیموں میں، سڑکوں پہ. اور 4 دن پتہ ہے نا، ہم نے یہ سنا ہے کہ وہاں پہ امداد نہیں پہنچ پائی. ان لوگوں نے کھائے پیے بغیر وہ جو ہے وہ ٹائم پہنچے ہیں، لوگ پہنچے ہیں وہاں پہ، لیکن ٹائم لگتا ہے نا پہنچنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور عقل سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھے نا، بارہا اب کئی سال ہم دیکھ لیں کہ کووڈ اور پھر اس کے ساتھ اب پیٹرول کی قیمتیں پوری دنیا میں، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے. اس کے بعد یہ بارہا اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں اور اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ اے بندو مجھے دیکھ لو، میں موجود ہوں، میرا اس دنیا میں عمل دخل ہے، میں جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہوں، اور تم کل اپنا قبلہ درست کر لو، اپنی اصلاح کر لو. مراد یہ میسج ہوتا ہے نا ان چیزوں کے پیچھے. اللہ ہمیں سکھانا ہی چاہ رہے ہیں نا اصل میں. آیت 96 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. اس طرح ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، کھلی ہوئی سند کے ساتھ بھیجا. کہاں بھیجا؟ آیت 97 بھی ساتھ لے لیجئے. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ. فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، مگر ان سرداروں نے فرعون ہی کی بات مانی. وما امر فرعون برشید، حالانکہ اس کا حکم راستی پر نہ تھا. اب ان چند آیات میں یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں 96 سے، کس کا واقعہ یہاں پہ آپ کے خیال میں شروع ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ. سارے واقعے کو ذہن نشین کر لیجئے. سورہ یونس کے اندر ہم کافی چیزیں پڑھ کر آئے اور یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں. سورہ یونس، سورہ ہود کے یہ تمام صورتیں جو ہم نے ایک لا پڑھا نا، رول پڑھا تھا، یہ جوڑا جوڑا ہے. ایک میں اگر ایک چیز مختصراً آتی ہے تو اگلی میں وہی چیز ڈیٹیل میں آتی ہے. ایک جگہ اس کا صرف حوالہ ہنٹ آ جاتی ہے تو دوسری میں اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر دیتے ہیں ان تمام باتوں کو. تو ذرا یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا. کیسے بھیجا؟ بِآيَاتِنَا،
اپنی آیات دے کر. آیات سے مراد کیا ہے؟ شاباش. آیات ہم تو کہتے ہیں نا آیتیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک آیت یہ بھی ہوتی ہے، لیکن ایک آیت وہ ہوتی ہے جب قرآن ظاہر لے کر آتا ہے نا آیاتم بینات، تو معجزے عموماً اس سے معجزات مراد ہوتے ہیں، میریکلز ہوتے ہیں جو رسول کے ہاتھوں قوم کو دکھائے جاتے ہیں تاکہ قوم کے اوپر یہ حقانیت واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں. کونی اور شرعی آیات. کونی اور شرعی آیات، شرعی میں تو شرعی یہ ہو گئی نا قرآن کی آیات وغیرہ، تورات کی آیات، ٹھیک ہے. کونی میں وہ ہوتی ہیں کہ جو کائنات کے اندر بکھری پڑی نشانیاں ہیں، مثلا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں وہ انبیاء کرام کو حصی جو معجزے دیے جاتے ہیں ان کو بھی ہم آیات کہتے ہیں. اور کیا آیا؟ سلطان مبین، کھلی ہوئی سند کے ساتھ. سلطان مبین یہ وہ نشانی ہے جو بہت ہی زیادہ پرومیننٹ نشانی تھی، ٹاپ کی نشانی تھی. بالکل. اس سے مراد عصا ہے. اس کی حیثیت یوں سمجھ لیں کہ ایک حجت کی تھی کہ جس کے آنے، جس کا کرشمہ ان کے سامنے دکھانے کے بعد فرعون اور اس کے درباریوں کی جو ساکھ تھی نا وہ لوگوں کی نگاہوں میں اکھڑ گئی. یاد ہے نا سارا وہ سانپ اور عصا، اژدہا بننا اس کا، یہ بہت بڑی بات تھی، یہ بہت انہیں بے شمار معجزے دیکھے نا، آیا بھی آیاتنا یا آیاتم بینات، بہت ساری نشانیاں لے کر آئے، لیکن ایک نشانی تو ان کو سلطان بنا کر دی گئی جو تمام نشانیوں کی سردار نشانی تھی، عصا والی نشانی. اور ید بیضا بھی اس میں شامل کر لیں آپ، ٹھیک ہے. الا فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. لیکن افسوس، کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی؟ نہیں مانی. انہوں نے کس کی پیروی کی؟ فتبعوا امر فرعون، انہوں نے فرعون کی بات مانی، اس کے حکم کی پیروی کی، اس کی رائے کے پیچھے چلے، اس کے خیال سے متفق ہو گئی اس کی قوم. وما امر فرعون برشید، اللہ کہتے ہیں کیا فرعون کی رائے بالکل درست تھی؟ نہیں، اس کا حکم راستی پڑنا تھا. یہ فرعون تو خود جہنم کے کھڈ میں گرا اور اپنی پوری قوم کو بھی ساتھ لے کر گرا. آیت 98 میں اللہ نے اس کو کلیئر کیا، یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار. استغفر اللہ. اتنا برا لیڈر تھا فرعون، قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان کو دوزخ میں لے جا کر اتار دے گا. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، کیا ہی برا گھاٹ ہے، ٹھکانہ ہے، مقام ہے، جگہ ہے جہاں یہ اتریں گے. کس جگہ اتریں گے؟ جہنم، دوزخ میں. ورد کا معنی کسی گھاٹ پر پانی پلانے کے لیے اترنے کے ہے. جیسے کوئی ندی ہوتی ہے، کوئی کنویں کا حصہ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے میں سیڑھیاں بنی ہوتی تھی کہ عموماً نیچے تک جا کر پھر بعض دفعہ جانوروں کو وہاں سے پانی پلا کے لایا جاتا تھا. ورد کا یہ معنی ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ فرعون کتنا برا لیڈر تھا نا، قیامت کے دن دنیا میں بھی اس نے بری رہنمائی کی، قیامت کے دن بھی ان کا لیڈر بنے گا اور لیڈر آگے آگے ہوگا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور وہ ان کو دوزخ کے گھاٹ میں اتارے گا. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اس سے برا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس سے بری اور کوئی جگہ نہیں ہے. استغفر اللہ. اللہ محفوظ رکھے ایسے برے دینی لیڈروں سے بھی اور دنیاوی لیڈروں سے بھی، دنیاوی ٹیچر سے بھی اور دینی ٹیچر سے بھی. آنکھیں کھول کر، کان کھول کر زندگی کی آخری سانس تک زندگی کا سفر طے کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ہمارا نیئرسٹ ڈیئرسٹ بندہ لیڈر ٹائپ وہ کسی بھی ٹائم ڈی ٹریک ہو سکتا ہے. ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے. ہمارے پاس اپنا اتنا نالج ہونا چاہیے کہ کوئی بھی دنیا میں ہمیں گمراہ نہ کر سکے. یہی میسج ہے یہاں پر. آیت 99 وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. اس دنیا میں بھی ان پر لعنت پڑی. کن پر؟
فرعون اور قوم فرعون جو اس کے ساتھ تھی، جو اس کے ساتھ متفق تھی، جو اس کی ہاں میں ہاں ملاتی تھی، اور قیامت کے دن بھی. فَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رحمت سے دور. بئس الرفد المرفود، کیا ہی برا صلہ ہے جو ان کو دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت سورہ یونس میں تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا، یہاں پہ تھوڑا سا حوالہ ہی بس دیا گیا ہے. اور رفت کا معنی کیا ہے؟ عطیہ اور انعام، پرائز. اس دنیا میں بھی عطیہ اور انعام اللہ کی طرف سے ان کو کیا ملا؟ کیا ملا اس دنیا میں ان کو؟ پرائز، لعنت. استغفر اللہ، کتنا برا انعام، کتنا برا پرائز ہے. اور یہی لعنت اور انعام ان کو کہاں ملے گا؟ آخرت میں. بئس الرفد المرفود، کتنا برا صلہ ہے، کتنا برا انعام ہے جو ان کو دیا گیا. انعام کیوں ملتا ہے انسان کو؟ اچھے کاموں کی وجہ سے. لیکن انہوں نے چونکہ کام بہت برے کیے تھے، ان کو بھی انعام ملا لیکن برا انعام ملا. اللہ اس برے انعام جیسے انجام سے ہمیں محفوظ رکھے. آیت 100. ذالک من انباء القری نقصہ علیک، اے نبی یہ چند خاص بستیوں کے واقعات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. علیک منہا قائم و حسید، ان میں سے کچھ تو قائم ہیں، ود ان بریکٹ نوٹ کر لیجئے گا اگر آپ کے ترجمے میں نہیں لکھا، کھنڈرات کی شکل میں، کھنڈر بنے ہوئے اپنی زبان حال سے وہ بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم بھی کبھی آباد تھے، ہمارے اندر بھی بڑی رونقیں اور چہل پہل تھی. کہاں گئے ہمیں بنانے والے، کہاں گئے ہمیں آباد کرنے والے، وہ اپنی زبان حال سے بتا رہے ہیں. اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے. اب یہاں سے آگے رسول کے مخاطبین کو توجہ دلائی جا رہی ہے، ایک لیسن دیا جا رہا ہے. کس کے مخاطبین کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین سے، کہ جو چیزیں ہمیں سمجھنا ضروری ہے. ذالک من انباء القری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند خاص بستیوں کے واقعات ہیں. نقصہ علیک، جن کو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کی قوم کو بتا سمجھا رہے ہیں. منہا قائم و حسید، حسید کیا ہوتا ہے؟ کٹی ہوئی فصل. اب کٹی ہوئی فصل سے مراد یہاں پہ کیا ہوگا؟ شابش، اجڑی ہوئی بستیاں. وہ بستیاں جو عذاب الہی کا منہ بولتا ثبوت ہے، تباہ ہو کر رہ گئی وہ بستیاں. اب آپ تھوڑا سا یہ جو ابھی ترکی کا، میں بار بار مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ ہمارے لیے امیجنیشن میں کوئی چیز کا آنا ذرا آسان ہو جاتا ہے مثال سے. اگرچہ وہ عذاب الہی نہیں ہے، بار بار میں کہوں گی ان کا امتحان ہوا ہے، اللہ ان کو صبر جمیل دے، ان کے لیے آسانیاں کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بڑے بڑے گھر جو تھے وہ جب پڑے ہیں تو وہ کیا کس چیز کا نظارہ پیش کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ختم بالکل. تو یہاں اصل میں ان کو یہی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے جو کچھ تو تھے جو ان کے کھنڈرات قائم ہیں، اور کچھ جو تھے وہ بالکل ختم ہو گئے. اب جو ختم ہوئے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو قوم عاد اور لوط وغیرہ کی بستیاں بالکل تباہ و برباد کر دی گئی نا. قائم میں اگر آپ ایک مثال اور دیکھیں کہ فرعون جو تھا اور اس کا جو علاقہ تھا وہ بھی کافی جو ہے نا وہ کچھ رہا ہے، کچھ چیزیں اپنی جگہ پہ رہی، باقی تو خیر طوفان اور آندھیوں سے وہ بھی کافی خراب کر دیا، ختم ہو گیا تھا. لیکن کچھ چیزیں اس کے بھی کھنڈرات وغیرہ جو ہے وہ موجود رہے ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. یعنی گھر والے ختم کر دیے گئے، سمندر میں غرق کر دیے گئے، ڈبو دیے گئے، گھر ان کے کچھ باقی رہے، آثار باقی رہے. احرام مصر وغیرہ، احرام مصر بھی کہہ سکتی ہیں آپ، اور کچھ ان کے علاقے کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں. ہاں وہ موہنجو ہڑپا ہے، اس کے بارے میں تو خیر ہماری جو ہسٹری ہے وہ بڑی ہی ابھی تک ہمیں کوئی چیز پتہ نہیں چلی. زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ
جو لیٹسٹ ریسرچ ہے تو یہ ہے نا کہ نہیں کوئی طوفان تو آیا تھا تو یہ عذاب بھی کوئی آیا تھا تو یہ ختم کر دیے گئے یہاں سے، یہ تہذیب ختم کر دی گئی. اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں نا قحط پڑا تھا، وہ شدید قسم کا قحط پڑا تھا. اور یہ وہی لگ بھگ ایریا یعنی کہ جو ریسرچ کر رہے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ٹائم تھا قحط کا کہ جب مصر میں قحط آیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں نا، کہ آپ کو بہت بڑا عالمگیر قحط تھا وہ. تو یہ لوگ جو ہے نا سارے ہی لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی موو کر گئے، یعنی کوئی نشان نہیں ملا ان کا، یعنی پورے ان کے علاقے وہیں پہ ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ تو نشان ملتے ہیں نا، کہیں غرق ہوئے ہیں، کہیں مرے ہیں، کوئی ہڈیاں کوئی چیز ان کی ملتی. تو وہ لگتا تھا کہ پورے کی پوری آبادی ہی خالی ہو گئی تھی. تو وہ لگتا ہے ان کو کوئی یہاں سے مائگریشن کرنی پڑی، وہ لوگ نکل کے چلے گئے، ٹھیک ہے نا، کھانے کی فوڈ کی تلاش کرنا. کوئی اس قدر شدید قسم کا طوفان تھا. لیکن بہرحال کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کون سی رائے درست ہے، وہ درست ہے وہ درست ہے. اب یہاں قریش کو سنایا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی سی ضد کی روش پہ قائم رہے تو یاد رکھو کہ جس طرح مجرمین کی فہرست میں ان لوگوں کا نام آیا پہلے والوں کا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا. تمہارا انجام بھی کوئی دور نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، تمہارے انجام کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے. پھر آیت نمبر 101 وما ظلمناہم، اللہ کیا کہتے ہیں، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ دیوتا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آئے. وما زادوہم غیر تتبیب، ان کی بربادی کے سوا انہوں نے ان لوگوں کے حق میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو تباہ و برباد ہوئے تو یہ نہ سمجھو کہ ہم نے ان پہ کوئی ظلم کیا، بلکہ ہم نے نہیں ظلم کیا. کس نے خود پہ ظلم کیا؟ کیا ظلم تھا ان کا؟ شرک کیا تھا. اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں صلاحیتیں دے کر دنیا میں بھیجا تھا، ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتے، شکر گزاری کرتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری کی، نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی، شرک کیا، رسول کی نافرمانی کی، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اسباب کو انہوں نے ضائع کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَٰكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُم، وہ خود تھے جو اپنی جانوں پر فما اغنت عنہم آلہتہم التی، ان کے الہ ان کے کام آئے نہیں آئے، کچھ بھی کام نہ آئے. یہ کون سے الہ تھے جن کو وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو پکارنے کی بجائے التی یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے تھے. من شیء لما جاء امر ربک، ان کو جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ انہیں کچھ بھی کام نہ آئے. کوئی کام آ ہی نہیں سکتا. اصل تو کام آنے والی ہستی کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ. وما زادوہم غیر تتبیب، ان کی بربادی کے سوا انہوں نے ان لوگوں کے حق میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا. یعنی انہوں نے اضافہ کیا تو ان کی تباہی اور بربادی میں ہی کیا. ان کے جھوٹے سہارے ضرورت کے وقت ان کو کام نہ آئے. یہ جو تتبیب لفظ ہے نا، یہ تبت یدا ابی لہب و تب، یاد ہے نا، یہ اسی کی ہی فیملی کا لفظ ہے، یہ اسی کے روٹ سے بنا ہے. ٹوٹ گئے، ہلاک ہو گئے ہاتھ. تو مراد یہاں پر کیا ہے کہ ان کے معبودوں نے ان کو ہلاکت میں ڈال دیا. پھر ہو گئی یہ بات. آیت نمبر 102 وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، تیرا رب جب کسی ایسی بستی کو اس کے ظلم میں پکڑتا ہے، اذا اخذ القرى وہی ظالمہ، تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے. یعنی جب تیرا رب کسی بستی کو اس کے ظلم کی وجہ سے پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے. انا اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک اور سخت ہے. کن کو پکڑتا ہے اللہ؟ ظالم بستیوں کو، ظالم قوموں کو ان کی سرکشی میں پکڑتا ہے. ایسے ہی پکڑتا ہے
جس طرح ہم نے پچھلی قوموں کی داستان پڑھی، جب بھی اللہ نے پکڑا سختی کے ساتھ پکڑا۔ کس کو میسج دیا جا رہا ہے؟ قریش کو۔ کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ اگر انہوں نے بھی ظلم کیا، کہ اگر انہوں نے بھی اس ظلم سے اپنا منہ نہ موڑا جو وہ نبی اور قرآن کے معاملے میں اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ان کا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ جس میزان میں اللہ نے دوسری قوموں کو تولا ہے نا، تو قریش مکہ بھی کوئی اللہ کے لاڈلے چہیتے نہیں ہیں کہ اللہ ان کو پھر چھوڑ دیں گے۔ جب وہ گرفت پکڑیں گے، انا اخذہ علیم شدید۔ دیکھیں ہم خود کو بڑی لوریاں دیتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں کہ رب جو ہے وہ بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، بخش دے گا، خیر ہے، کوئی بات نہیں، گناہ کرتے جاؤ، دیکھو لوگ تو معاف نہیں کرتے، اللہ تو معاف کر دیتا ہے۔ بڑے خود کو تسلیاں دیتے ہیں، بہانے بنا کر ہم گناہوں کی طرف اللہ نہ کرے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس طرح کی آیات کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہنوں میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، وہ صرف غفور الرحیم نہیں ہے، وہ صرف رحمان اور رحیم نہیں ہے، جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر اس کی پکڑ بھی بہت دردناک اور سخت ہوتی ہے، شدید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قریش مکہ کو وارننگ دے رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا اللہ وہ تمہارے لیے کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ آیت ٹھیک کلیئر ہو گئی ہے؟ آیت 103 انا فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈریں۔ ذالک یوم مجموع، وہ ایک ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، کون سا دن، کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ جب اللہ پکڑے گا نا، علیم شدید، وہ دن یا دنیا کا ان کا بالکل آخری دن ہو سکتا ہے، وہاں سے آخرت کے عذاب کا آغاز سٹارٹ ہوگا، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو ڈریں کس چیز سے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے۔ تاریخ کے یہ جو واقعات ابھی ہم نے پڑھے نا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے، صالح علیہ السلام کی قوم کے مختلف واقعات پڑھے ہیں، یہ کیا گواہی دے رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ دنیا امتحان ہے، با مقصد بنائی گئی ہے، کسی کھیل تماشے کھلنڈرے کے کھیل کے طور پر نہیں بنائی گئی۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ میسج دے رہے ہیں ان واقعات کو دہرا کر، سنا کر۔ اور قریش مکہ کے تو سامنے یہ قومیں موجود تھی، ان کی ہسٹری ان کے سامنے موجود تھی۔ دنیا اللہ نے بنائی اور بہت عدل سے بنائی ہے، حکمت کے تحت وہ چلا رہا ہے، وہ العزیز ہے، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں، اس میں نشانیاں لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ کس کے لیے ہوگی؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہ کوالٹی مجھے اور آپ کو جو اندر ہمارے ہیں نا، یقیناً ہے الحمدللہ، اس کو پالش کرتے رہنا ہے، اس کو ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑ دینا، اس کوالٹی کو، اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کا یہ جو عذاب کا خوف ہے نا، یہ ہمیں عطا فرما دے کہ ہمارے قدم گناہوں کی طرف نہ بڑھے، ہمارا ذہن گناہوں کی طرف نہ جائے۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو عذاب الآخرہ ہے، ذالک یوم مجموع، ایک ایسا دن جس دن سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، سب اکٹھے کیے جائیں گے، تمام انبیاء، تمام صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی امتیں، سارے نافرمان، سب کو اکٹھا کر کے حشر کے دن کھڑا کر دیا جائے گا، کیٹیگرائز کر دیا جائے گا۔ لہ الناس، لوگوں کے لیے وہ دن ایسا ہوگا، وذالک یوم مشہود، حاضری کا دن ہوگا، حاضری لگے گی اس دن، سب کی پیشی ہوگی، پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ مدت کا نہیں پتا، ذالک یوم مجموع کب آئے گا، لیکن آئے گا۔ اور جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی علامتیں بتا دی، اور علامتوں میں جو مین علامتیں تھیں پوری ہو چکی، اب ہمارے دور تک اب بس آخری علامت رہ گئی ہے، آخری بالکل سورج مغرب سے نکلنا، اور وہ دابت الارض کا آنا، اور وہ 8-10 جو نشانیاں بتائیں، بالکل آخری،
وہ تو پھر جب آ گئی تو سمجھے کہ 1 دن میں آئے، 2 دن میں آئے، مہینے میں آئے، 2 مہینے میں آئے، اس کے بعد تو پھر قیامت ہی آنی ہے. اب جو نشانیاں وہ پوری ہو چکی، تو ہمیں تو تیاری رکھنی ہے. اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا مفہوم یہ ذہن میں رکھیں کہ جو شخص مرا اس کی قیامت آ گئی. آج مری، کل مری، پرسوں مری، میں کب آئی؟ قیامت آ گئی میری. مجھے اس سے کیا کہ سال بعد آئے، 1000 سال بعد آئے، کب آئے؟ ہر بندے کی قیامت میں اتنا ہی ٹائم ہے، جتنی اس کی زندگی ہے اتنا قیامت کا ٹائم ہے. قیامت کا انتظار جو ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ تیاری رکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی موقع تو ختم ہو جائے گا جیسے ہی میری موت آئے گی، تو مجھے تیاری رکھنی ہے اپنی اللہ سے ملاقات کی. آیت 104 وما نؤخره الا لاجل معدود، ہم اس کو بس ایک گنتی کی مدت کے لیے ٹال رہے ہیں. کس کو ٹال رہے ہیں؟ قیامت کے آنے کو. یاد رکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، یہ دونوں باتیں قیامت کے آنے کی پکی دلیل بن چکی ہیں، ثبوت بن چکا ہے کہ اب قیامت کے آنے میں دیر نہیں ہے. اسے ایک مقرر ٹائم کے لیے اللہ مؤخر کر رہے ہیں، ڈیلے کیا ہوا ہے اللہ نے. ٹائم اللہ کے ہاں ڈیسائیڈڈ ہے، آنے والا ہے، لے آئے گا. لانے والے کے لیے مشکل نہیں ہے اس کو لانا. کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے وہ نہیں لا رہا تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے. آیت 105 یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جب وہ دن آئے گا تو کسی کو بھی اللہ کی اجازت کے بغیر بات کرنے کی مجال نہ ہوگی. فمنہم شقی و سعید، پھر لوگوں میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے. استغفر اللہ. اللہ کہتے ہیں جب وہ آئے گی نا کوئی بات نہیں کر سکے گا اللہ کے حکم کے بغیر، زبان نہیں ہلا سکے گا. مشرکین کیا کہتے تھے کہ جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ اول تو آئے گی نہیں، اور آئے گی تو کیا ہوگا؟ ہمارے جو یہ دیوی دیوتا بت ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمیں چھڑا لیں گے، یہ خدا کو مجبور کر دیں گے استغفر اللہ کہ وہ ان کی سفارش سنے، ان کی بات مانے، ہمیں چھوڑے. اور جیسے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں جب اپنے باپ سے بڑی ناز سے بات منواتی ہیں تو یہ منوا لیں گے. آج ہم ان کو اسی لیے تو خوش کر رہے ہیں، اسی لیے تو راضی رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے بے بنیاد خیالات، عقیدوں، غلط فہمیوں کا اس آیت اور اس طرح کی بے شمار آیتیں اللہ نے بالکل اس کو کلیئر کر دیا. فرمایا یوم یاتی، جس دن وہ دن آئے گا نا، لا تکلم نفس الا باذنہ، تو کسی کو بھی اللہ کی اجازت کے بغیر بات کرنے کی مجال نہ ہوگی. اللہ کے سامنے کوئی زبان نہیں کھول سکے گا الا باذنہ، جب تک وہ اجازت نہیں دے گا. سفارش کون کر سکتا ہے؟ فمنہم شقی و سعید. سفارش کا کنسیپٹ ہے، پیچھے ہم پڑھ کر آئے کن کو ملے گی، کس میرٹ پہ ملے گی، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے ہمارے لیے. جی شقی و سعید، کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت، کچھ محروم القسمت دوزخی اور کچھ جنت میں جانے والے. اللہ ہمیں سعید لوگوں میں شامل کرے. اللہ ہمیں ان برے لوگوں کی صف سے، ان کے شر سے، ان کے اثر سے، ان کے ساتھ سے، ان کے قریب سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور دنیا میں بھی اللہ ہمیں بچائے، ہمیں بچانے کے اسباب اللہ تعالیٰ بنائے، اور آخرت میں بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی پرسنالٹیز سے بچائے. بس یہ ایک آیات کو آیت اور پڑھ لیتے ہیں. آیت 106 فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، سو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جا پڑیں گے، انہیں وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا. زفیر اور شہیق، ویسے گدھے کی چیخ کے لیے یہ لفظ آتے ہیں. زفیر یعنی جب وہ چیختا ہے تو جو سانس وہ باہر کی طرف نکالتا ہے اس کو زفیر بولتے ہیں. شہیق جو سانس اندر لے کر جاتا ہے. مراد یہاں زفیروں و شہیقن سے مراد دوزخیوں کی رونے دھونے کی چیخیں ہوں گی، بین ہوں گے، ماتم ہوں گے، نوحیں ہوں گی، نوحے فریادیں ہوں گی، ان کے وہ الفاظ ہوں گے. اتنا شور ہوگا کہ وہاں ایک تو لوگ ویسے ہی تنگ ہوں گے
اپنی سزاؤں کی وجہ سے، اوپر سے یہ چیخیں نہیں لوگوں کو چین سے رہنے دے رہی ہوں. آج تو دنیا میں آپ سوچیں، چھوٹا مائنر سی کوئی آپ گئے نا سرجری ہونے والی، مائنر سی، سارا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے کہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، آگے پیچھے دائیں بائیں، پیار کرنے والے، محبتیں نچھاور کرنے والے. عموماً اللہ نے کہا وہاں تو کوئی بھی آ کے نہیں کھڑا ہوگا، بہت سخت قسم کا معاملہ ہوگا. بڑی آگے امپورٹنٹ آیات ہے اسی سے ہی ریلیٹڈ، جنت اور جہنم میں شقی اور سعید ہوں گے. کل اس کو انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے اس کو انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے. ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک میں کل آپ سے ڈسکس کروں گی، ان ربک فعال لما یرید والا، کہ تیرا رب جو چاہے کر گزرنے والا. یعنی یہ ایک ٹاپک ہے جہنم کے حوالے سے، ایک کنسپٹ ہے جو دین ہمیں دے رہا، اس کو ہم کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.